السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب، تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو باسلامت اور باحفاظت، باعزت، باصحت اور باعافیت رکھے۔ ہم الحمدللہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر قرآن کریم کی تجوید یعنی کہ قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا یہاں سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ اسی یوٹیوب چینل کے اوپر قرآن کریم کو اچھے یعنی کہ نئے قراء حضرات کے لہجوں میں پڑھنا، جیسا کہ ائمہ حرمین پڑھتے ہیں، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے امام پڑھتے ہیں، اس طریقے سے لہجوں میں پڑھنا بھی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، وہ بھی اس سے مستفید ہو اور اجر عظیم کے مستحق ہو۔ تو چلیے آج کا سبق، آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا لیسن ہے آج دو صورتیں، لإلاف قریش اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو دیکھیے سب سے پہلے لإلاف قریش کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، تو لإلاف قریش کے اندر آپ دیکھیے کہ لإلا، لام کے بعد جو حمزہ ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پر یا مدہ ہے۔ لإلاف قریش اس طریقے سے، اور لإلافی کو نہیں کھینچیں گے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کو نہیں کھینچتے اور وہاں پر فا جو ہے اس کو کھینچتے ہیں، یعنی کہ جہاں یا مدہ نہیں ہے وہاں کرتے ہیں اور جہاں ہے وہاں نہیں کرتے، ایسا نہیں کریں گے۔ لإلاف قریش، لإلاف قریش، قریش کے اندر بڑا قوف ہے اور قریش کے اندر رو یا زبر ہے، یعنی کہ یا لین ہے، تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے قریش، قریش ایسا نہیں، قریش۔ آخر کے اندر شین ہے، شین کو بھی صحیح سے ادا کریں گے۔ حروف تفشی میں سے یہ منہ کے اندر پورے آواز کی پھیل جاتی ہے، تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے قریش، اس طریقے سے۔ تو لإلاف قریش، اس کے بعد إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کے اندر بھی پہلی چیز ہے إیلافہم، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ کو رحلۃ مجہول نہیں بلکہ معروف ہی پڑھیں گے، زیر کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، تو ہم رحلۃ نہیں بلکہ رحلۃ الشتاء والصیف۔ الشتاء کے اندر جو ہے وہاں پر ہم مد کریں گے، مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر ہم 3 الف 3.5 الف تک کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف کے اندر صوت کو عبور کریں گے، سین نہیں پڑھیں گے، اگر سین پڑھیں گے تو حرف ہی بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا، معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، اس لیے والصیف آخر کے اندر فا کو بھی صحیح سے ادا کریں گے۔ اچھا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، يَعْبُدُوا کے اندر جو ہے عین کو صحیح سے ادا کریں گے۔ وہاں اکثر لوگ یعبد یعنی کہ حمزہ پڑھتے ہیں، جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جہاں پر عین ہوتا ہے وہاں پر ہم حمزہ پڑھتے ہیں، جہاں حمزہ ہوتا ہے وہاں عین پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، جو حرف جہاں ہو وہی پڑھنا ہے۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اچھا، هَذَا الْبَيْتِ کے اندر ایک چیز ہے کہ بیت کے اندر تا ہے اور قلقلہ جو ہے وہ تو کے اندر ہوتا ہے۔ حروف مقلقل 5 ہیں، قطب جدن، قوف توبہ دال جیم دال، تو اس میں سے تا نہیں ہے، تو تا کو باریک کرنا ہے، تو بیت ایسا قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا پوشیدہ بھی نہیں کریں گے کہ حرف ہی پتہ نہ چلے کہ کیا حرف یہاں ادا کیا ہے، تو دونوں کے درمیان پڑھیں گے۔ اور اگر پریکٹس کرنے کے بعد، مشق کرنے کے بعد بھی اگر درست نہیں ہو رہا ہے، ایسے تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس آیت کو آپ ملا کر دوسری آیت کے ساتھ پڑھ سکتے، جیسا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، الَّذِي أَطْعَمَهُم کے اندر بھی الَّذِي أَطْعَمَهُم مد کریں گے، کیونکہ وہاں پر بھی مد منفصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو اس کو 2 الف ڈائی الف کھینچیں گے۔ اطعمہم من، میم ساکن کے بعد دوسری میم، تو ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کا 1 الف کے برابر گنہ کریں گے، اطعمہم من، اس طریقے سے۔ اور من جوع، نون ساکن کے بعد جیم آیا، تو حروف اخفا کے 15 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اخفا کریں گے، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، من جوع، اس طریقے سے، من جوع ایسا نہیں بلکہ من جوع، اس طریقے سے۔ اچھا، وآمنہم من خوف،
تو وآمنہم من، اس سے اگلے والی جو آیت تھی اسی طریقے سے یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر گننا کریں گے. ادغام شفوی ہو رہا ہے میم ساکن کا. اور من خوف کے اندر اظہار حلقی ہو رہا ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خ آ رہا ہے تو وہاں پر ہم گننا نہیں کریں گے. من خوف، گننا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نون بھی صحیح سے ادا نہ کریں، جیسا کہ من خوف ایسا نہیں، بلکہ من خوف. من خوف اظہار کا مطلب نون کو صحیح سے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، تو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس کے بعد والی سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. علم ترا کے اندر بھی آپ دیکھیے، علم ترا رو پور ہے تا باریک ہے، تو ترا رو کے پور ہونے کی وجہ سے تا کو پور نہیں کریں گے، تورا ایسا نہیں بلکہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب کے اندر بھی دیکھیے باصحابی کے اندر جو ہے صوت پور ہے اور اس سے پہلے حمزہ اس کو ہم باریک پڑھیں گے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں باصحاب یعنی کہ حمزہ کو ہی پور کر دیتے ہیں، ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ باصحاب الفیل اس طریقے سے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. تضلیل کے اندر بھی ضاد ہے، ضاد پر حرف ہے اور تا باریک ہے تو وہاں پر تضلیل نہیں بلکہ تضلیل اس طریقے سے پڑھیں گے. وارسل علیہم طیرا ابابیل. ارسل کے اندر بھی را پور ہے، اس کی وجہ سے حمزہ نہ پور ہو اور نہ ہی سین پور ہونا چاہیے، جیسا کہ وارسل کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھیں گے. وارسل علیہم طیرا ابابیل. طیرا ابابیل وہاں پر بھی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے تو وہاں پر بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو صحیح سے ادا کریں گے جیسا کہ طیرا ابابیل اس طریقے سے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمیہم بحجارہ، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، وہاں پر میم ساکن کا اخفاء شفوی ہوگا اور دونوں ہونٹوں کو نرمی سے ملائیں گے، ایک الف کے برابر گننا بھی کریں گے جیسا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. بحجارۃ من، وہاں پر تنوین کے بعد یومین کے 4 حروف میں سے میم آیا ہے تو وہاں پر بھی ہم ایک الف کے برابر گننا کریں گے. اور یاد رہے کہ یہ دوسرے کلمے میں کے اندر ہونا چاہیے.